أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، میں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مناسبت سے اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ کردار اور داعیانہ انداز کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ ابھی گفتگو کی جائے گی، جس میں ایک طرف تو ہمیں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے متعلق معلوم ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں خود بھی اس میں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اپنے گھر بار میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے تعلق والوں میں، یا جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہے، ہم نے دین کی دعوت کا کام کیسے کرنا ہے. چونکہ اس سے پہلے ہمارے موضوعات کا سلسلہ دین کی دعوت کے حوالے سے جاری ہے، جس میں دین کی دعوت کی اہمیت پر اس سے پہلے کے خطبات میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کی زندگی کا مشن اور اس کی زندگی کا لازمی تقاضا ہے کہ جو روشنی اسے خود حاصل ہوئی ہے اسے دوسروں تک پہنچائے. جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت اور پھر بحیثیت رسول دوسروں کو صحیح راہ دکھانا اور صحیح رہنمائی کرنا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے آپ کی پوری امت پر اور آپ کے تمام ماننے والوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس دین کو ہر دوسرے فرد کے سامنے پیش کریں، اور جہاں جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں اور خود اس کو سیکھتے رہیں. گویا کہ دین اسلام کا سیکھتے رہنا اور دوسروں تک پہنچاتے رہنا یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مناسبت سے اسی موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی انداز، اس کے چند جھلکیاں، چند مثالیں اس کی آپ کے سامنے ابھی اختصار کے ساتھ بیان کی جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے فطرت شناس اور مزاج شناس ہونے کے اعتبار سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور پر یہ خصوصیات ودیت فرمائی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ مجھے جو تعلیم دی گئی ہے یہ تعلیم میرے رب نے براہ راست مجھے عطا فرمائی ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ تعلیم ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، تو یہ ادب جو مجھے سکھایا گیا ہے یہ سب سے اعلیٰ ادب ہے.
تو گویا تعلیم و تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت براہ راست اللہ جل شانہ نے فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا فرمائیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اپنے ماننے والے، اپنی امت، پوری انسانیت تک ان اعلیٰ اخلاق کو، اس اعلیٰ تعلیم کو اپنے خوبصورت اور اعلیٰ مزاج کے ساتھ آگے پیش فرمایا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا کہ آپ نے کسی طرح کی کوئی بھی تشنگی نہیں چھوڑی، اور ہر موقع پر لوگوں کی ضرورت کے مطابق آپ دین کی رہنمائی آپ ارشاد فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو گواہ ٹھہرا کر جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تم تک دین کی مکمل دعوت پہنچا دی ہے، میں نے تم سب تک اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر وہ 1,24,000 یا کم و بیش کا جو مجمع ہے وہ بیک زبان یہ آواز بلند کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو آپ کی ذمہ داری تھی اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کانٹوں پر چلتے ہوئے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتے ہوئے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر و احد اور حنین میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین پیش نہ کیا ہو۔ لوگوں کو تعلیم سکھانے، لوگوں کو ادب سکھانے، لوگوں تک حق کو پہنچانے میں کوئی موقع ایسا نہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ہستی نہ پہنچی ہو، جہاں پتہ چلا کہ یہاں یہ موقع ہے وہاں پہنچ گئے۔ کبھی بازار سوق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، کوئی ایسا موقع نہیں، تو لہٰذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے عینی شاہد ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن حجۃ الوداع کے اس موقع پر جبکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ جل شانہ نے خود فرما دیا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو مکمل دین آ جانے کے بعد اور اسے انسانوں تک جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہوئی ان تک پیش کرنے کے بعد آپ نے انہیں اس پر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا اے میرے صحابہ، میں نے تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف پہنچا ہی نہیں دیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپک رہے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی رو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں اپنے رب کی طرف، آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اللہ کی طرف کھڑی کر کے کہتے ہیں یا اللہ، تو اس پر گواہ رہنا کہ تیرا دین جو تو نے مجھے دیا میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں یہ بعد والوں تک پہنچا دیں، اور کئی بعد والے ایسے آئیں گے جو اس کی پوری حفاظت کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو محفوظ کریں گے، اور محفوظ کرنے کے بعد اس کے بعد والوں تک پہنچاتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ دین اللہ جل شانہ کا دیا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علم اور عمل کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اس میں کس کو کیا حصہ ملا ہے، کیا اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم اس کے لیے اپنا جائزہ خود لیں، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہیں اور اپنی یہ ذمہ داری کس حد تک ہم ادا کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتہائی آسان اور خوبصورت انداز اور خوبصورت طریقے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے انتہائی خوبصورت ہے۔ سیرت النبی کے تناظر میں
اس کی چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ تشریف لے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں دو طرح کے لوگ، دو مجمع ہیں۔ ایک طرف لوگ بیٹھے تعلیم و تعلم کے حلقے میں بیٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اذکار اور تسبیحات میں اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعاؤں میں مشغول ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ تعلیم و تدریس میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں آ کے تشریف فرما ہونا یہ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی میں اس وقت آنا، ورنہ تو آپ آتے ہی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو وہاں معمول تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گھر کا اور آپ کے حجروں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر تشریف لانا یہ کوئی عام تشریف لانا نہیں تھا، بلکہ اس کو بڑا نمایاں کیا گیا اور انسانیت کو یہ بتلایا گیا، اور یہ خاص ان مواقع کی نشاندہی کی گئی، اور اس واقعہ کو نوٹ کرنے والے، نقل کرنے والے، روایت کرنے والوں نے بھی بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ اور اس طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم اور علم کو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں دین کی تعلیم کا حلقہ قائم ہے، حاضرین محترم، تعلیم ہے، علم ہے، اس کی کوئی قسمیں شسمیں نہیں ہیں، اس کی آگے شاخیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل علم جسے ام العلوم کہا جائے گا، جو تمام علوم کی بنیاد ہے، وہ علم ہمارا دین کا علم ہے، جو اللہ جل شانہ نے پہلے انبیاء کو بھی عطا فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ جامع مکمل علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھے طریقے سے محفوظ کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے پہنچا دیا ہے۔ وہ علم اصل علم ہے، اگر کوئی مسلمان اس علم سے محروم رہ جاتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین، بزرگ اللہ والے، کچھ ہی عرصہ پہلے جو اس وقت کے بڑے بڑے شیوخ کے، بڑے بڑے علماء کے، وہ ایسے ان کے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے، وہ کہا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں، اپنے بچوں کو چاہے انجینئر بناؤ، چاہے سائنسدان بناؤ، چاہے میڈیکل پڑھا کر انہیں ڈاکٹر بناؤ، چاہے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں انہیں لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا انہیں دینی تعلیم کا غسل دے کے ان کو پاک صاف کرتے رہنا۔ اگر دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے، انہیں دین کے ساتھ پاک صاف نہیں کریں گے، تو یاد رکھنا پھر وہ اگر ڈاکٹر بن بھی جاتے ہیں تو انسانی ہمدردی نہیں ہوگی، انہیں صرف ان کا اپنا ہوس ہوگا، وہ لوگوں کو چیر پھاڑ کریں گے، لیکن ان کے سامنے ان کا جو مطمع نظر اور ان کے اپنی نفس اور اپنی ہی ذات ان کے سامنے مطمع نظر ہوگی ان کی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انہیں وہ علوم اور وہ تربیت انہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا سلسلہ چلتا ہے اس سے آراستہ ضرور کرتے رہنا، چاہے کسی بھی شعبے کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مساجد کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی علوم کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا ہے۔ ہم جمعے کے مجمع میں آتے ہیں، دین کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، دین کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، دینی محافل میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے۔ اس کو سیکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا، یہی انسانیت کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ انسانوں کے اندر وہ لوگ کہ جنہیں اللہ جل شانہ کا دیا ہوا علم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہونے والا علم، کہ جس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، وہ علم جن لوگوں نے سیکھا، جنہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا، اس کے ذریعے سے اپنی شخصیت کو سنوارا،
اپنی زندگیاں جس کے ساتھ خوبصورت اور مزین کیں تو یقیناً ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں تو پھر گویا کہ اس سے تو محروم وہ بھی ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جو شخص نہیں آیا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے جس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں پکڑا ہے، تو وہ بھی اس دنیا کے اندر اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے دنیا کے ذرائع اور وسائل کے اعتبار سے، دنیا کے مال و دولت اور متاع کے اعتبار سے اس کو بھی اللہ جل شانہ نے دنیا کا بہت سارا حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو حاضرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت آ کے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعوتی انداز ہے کہ آپ آئے ہیں، 2 حلقات ہیں، ان میں سے اس حلقے میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ان للہ اہلین من الناس۔ دیکھیں یہ آپ کا انداز یہ تھا، کبھی سوال کیا کرتے تھے، کبھی دوسروں کو سوالات کرنے کا موقع دیا کرتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی عمل مبارک اس طرح کا ہوتا تھا کہ جس عمل سے کوئی ایسی توجہ صحابہ اکرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول ہو جایا کرتی تھی، اور اس انتظار میں ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی بات ارشاد فرمانے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی بڑی بات ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص مواقع پر جب پوری طریقے سے متوجہ کر کے جب کوئی ایک پیغام دینا چاہتے تھے، جس نے پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تحریروں کے ذریعے سے پوری انسانیت تک درس و تدریس کا حصہ اور تعلیم و تربیت کا حصہ بننا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خاص آپ طرز عمل اختیار کیا کرتے تھے۔ تشریف فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ جل شانہ کے اہل ہیں، جو اللہ جل شانہ کے بڑے خاص لوگ ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اہل گھر والوں کو کہتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کے ساتھ ان کی ایسی قرابت ہے جس طریقے سے ایک گھر کے سربراہ کے ساتھ اس کے گھر والوں کا جو تعلق ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ ایسے ہیں میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین متوجہ ہوئے اور اندر سے سوال اٹھا کہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو متوجہ کر کے، ابھی ہم اپنے گھر کے ماحول میں ہمارا تربیتی انداز نہیں ہے، الا ماشاءاللہ جہاں کہیں ہے وہاں کی برکات وہ بھی جانتے ہیں اور پورا معاشرہ بھی جانتا ہے، لیکن نہیں ہے، اور یہ پیغام ہر سننے والے تک ہے اور ہر اس شخص تک ہے جس تک بات پہنچ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جلسے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر تقریریں ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیانات ہوں گے، کتابیں بھری پڑی ہیں، اور مسلمانوں میں سے ہر وہ شخص جس کو اللہ جل شانہ نے لکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک سیرت پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور جب ہم شروع میں دیکھتے ہیں، اس کا مقدمہ دیکھتے ہیں، تو لکھنے والا کہتا ہے کہ اگرچہ ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ پہلو تھا کہ میں نے جو سیرت کا مطالعہ کیا تھا اس میں یہ پہلو میرے ذہن میں خاص تھا، میری خواہش تھی کہ اس پہلو پر لکھ کر میں اپنا نام ان خوش قسمتوں میں لکھوا لوں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لکھنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کا جنہیں دنیا کے اندر اعزاز حاصل ہوا ہے، شاید یہی میرے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حاضرین محترم، سیرت پر لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اس میں سے میں نے اور آپ نے کیا حاصل کیا، اس میں سے میں نے اور میرے بچوں نے کیا حاصل کیا، آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے اس میں سے کیا حاصل کیا، کیا اس سیرت کو سننے کے بعد، کیا اس سیرت کو پڑھنے کے بعد، کیا اس سیرت کو دیکھ لینے کے بعد ہماری ذات پر اس کا کوئی اثر ہوا؟ اگر ہوا ہے تو یقین جانیے یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل مقصود ہے، اور اگر کوئی اثر نہیں ہوا ہے تو یہ سوچنے کا اور فکر کرنے کا یہ لمحہ ہے۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو پہلو بھی ہمیں ملتا ہے ہم اسے بڑی اعزاز سمجھیں اپنے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ملتی ہے، آج درس حدیث کا عالم یہ ہے
مسجد میں اعلان ہوتا ہے درس حدیث ہوگا، لیکن اکثریت اٹھ کے چلی جاتی ہے، اکثریت اٹھ کے چلی جاتی ہے درس حدیث سننا وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، جبکہ جن لوگوں نے حدیث سنی، جنہوں نے حدیث جمع کی، جنہوں نے سیرت طیبہ جمع کی، وہ ہزاروں میل کا سفر پیدل اس وقت کرتے تھے، اس وقت سفر کرتے تھے جب سفر کی کوئی ایسی سہولیات نہیں تھیں، گھوڑوں پہ جانا پڑتا تھا، اونٹوں پہ چلنا پڑتا تھا، پیدل جانا پڑتا تھا۔ اس سلسلے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک واقعہ جس کا بھی موقع نہیں ہے اور ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سارے پڑھیں ذرا اسے دیکھیں، اپنے گھروں میں حلقات تربیت بنائیں، اپنے سکولوں کے اندر، اور ہمارے بچے جن سکولوں میں پڑھتے ہیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم جا کے سکول کی انتظامیہ کو اس طرف متوجہ کریں، ہم سکول کے رحم و کرم پر، ان کی انتظامیہ کے رحم و کرم پر نہ انہیں چھوڑ دیں، بلکہ سکول کی انتظامیہ کے ساتھ یہ پی ٹی ایم کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہاں ہم جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم 100 طرح کے مسائل ان کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو جا کے سکول میں سکول کی انتظامیہ کو اس طرف توجہ دلاتا ہو کہ ہمارے بچے کی اسلامی طرز زندگی بنانے کے لیے اسکول کے اندر کوئی کردار اور کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ اسکول والوں سے یہ کہا جائے کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہی تعلیم کے لیے آتا ہے، یہ 5 وقت کا نمازی نہیں بن رہا، ہم اپنے طور پہ جو ہماری ذمہ داری اسلام نے، شریعت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، ہم اپنی ذمہ داری تو ادا کر رہے ہیں، لیکن سکول کی طرف سے کوئی رجحان اور کوئی توجہ اس طرف نہیں دی جاتی۔ کالج اور یونیورسٹیز تک سٹوڈنٹ پہنچ جاتے ہیں، ہاسٹلوں میں رہنے والے سٹوڈنٹ وہ صبح دیر تک سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں فکر اگر ہوتی ہے تو اپنی کلاس کی اور غیر حاضری کے ڈر سے، یا اپنی اسائنمنٹ یا اپنے لیکچر کے ضائع ہو جانے کے ڈر سے تو وہ کلاس میں پہنچتے ہیں، لیکن جس رب نے پیدا کیا ہے اور اس کا حق تھا، اس کی طرف سے یہ حق تھا کہ اس ٹائم اٹھا جائے، کہ جس ٹائم اس کی طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کی جب آوازیں گونج رہی تھیں اس وقت اس نوجوان کو چاہیے تھا، چونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر یہ اقرار کر چکا ہے کہ اللہ جل شانہ کی کبریائی کی آواز گونجے گی تو میں ہوں گا، اپنی جبین نیاز اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، لیکن اگر ابھی یہ نہیں گیا تو کیا اس کے لیے سوچنے کا یہ لمحہ نہیں ہے؟ کیا اس کے گھر والوں کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس کے مربیین اور اس کی تربیت کرنے والے سکولوں، کالجز اور تعلیمی اداروں کو اور اس کے سربراہان کو اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے؟ حاضرین محترم، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو متوجہ کیا، پوری دنیا کو متوجہ کیا جہاں تک حدیث کا پیغام پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے جس طریقے سے گھر والوں کا تعلق اس کے سربراہ کے ساتھ ہوتا ہے، اتنے قریبی ہیں اللہ کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جذبات آپ کے اندر اٹھے اور پوچھتے ہیں، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے خوش قسمت ہیں؟ اور صحابہ کے اندر تو یہ حرص تھی، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا اعزاز جو اسلام انسانیت کو عطا کرتا ہے اس اعزاز سے ہم محروم ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آنے والے، آج اگر میرے سامنے کوئی حلقہ درس ہے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ سب سے اچھے نمونے بنے، دنیا کے اندر ان کا میرٹ سب سے ہائی ہو، لیکن کائنات جانتی ہے، تاریخ نے ایسی کوئی مثالیں پیش نہیں کی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ، وہ ہستیاں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر اپنی تربیت کرنے کا موقع ملا، کیا ہی وہ لوگ تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا بھی نوٹ کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی نوٹ کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک حرکت نوٹ کر کے انسانیت تک، رہتی انسانیت تک پہنچا دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن مجید کے ساتھ جن کا گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کا اٹھنا قرآن مجید کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جب دن کو چل رہے ہوتے ہیں تو جو کچھ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر سے قرآن جھلک رہا ہوتا ہے، قرآن مجید کو وہ محض
اپنے گھر کی پرچھتی پر زینت کے طور پر نہیں رکھ دیتے، صرف مرنے پرنے پر اور کسی ایسے بچی کی رخصتی کے موقع پر صرف اس کے غلاف سے اس کو نہیں نکالتے، بلکہ صبح و شام ان کے گھر کی رونق قرآن مجید ہوتا ہے۔ گھر کا ہر فرد صبح اٹھتے ہی اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اور جو آیت تلاوت کرتا ہے اس کو وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب نے میرے پیغمبر کو کیا پیغام دیا ہے میرے لیے، اور پھر وہ اس کو لیتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے۔ حاضرین محترم، آگے بہت ساری ایسی مثالیں میرے پاس ابھی اس وقت کے لیے موجود ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں صرف ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تربیت، سیرت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ کردار، آپ کیسے دعوت دیتے تھے، آپ لوگوں کو کیسے اپنی طرف راغب کر کے ان کے سامنے اہم چیزوں کو پیش کرتے تھے۔ چلتے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک درخت ہے، برسات کا موسم ہے اور اس کے پتے خشک ہو چکے ہیں، دو ٹہنیوں کو پکڑ کے ایسے ہلاتے ہیں، اس کے پتے تیزی سے جھڑتے ہیں۔ تو جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ذر تو نے یہ دیکھا یہ کیا ہوا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برسات کے موسم میں اس کے پتے خشک ہو چکے تھے، تو لہٰذا آپ نے جو ہی انہیں ہلایا تو یہ پتے گرنے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے، جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو جو ہی وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کی خطائیں، اس کی لغزشیں، اس کے گناہ وہ اس طریقے سے جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے برسات کے موسم میں اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مثال آپ پیش کر رہے ہیں، یہ تربیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حاضرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پیغام ہے آج فیصل مسجد میں اس اہم موقع پر، 8 ربیع الاول ہے، اور اس موقع پر آپ سب حضرات کو ہی یہ دعوت دی جاتی ہے کہ یہ سال پورے کا پورا سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیکھنے پر لگایا جائے، دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں ہماری تعلیم و تربیت کے کس قدر حریص ہیں۔ ہمیں خود اپنی تربیت کر کے آگے اسی نظام کو چلانا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک محترم، مبارک اور خوبصورت معاشرہ بن سکے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں سے دینی تعلیم و تعلم اور دینی تربیت اور سیرت الرسول کو نکال دیں گے، اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار کے نمونے نہیں لائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور میں محض مبالغے کے ساتھ نہیں کہہ رہا، اور یہ ایک حقیقت ہے جسے ایک ذمہ دار جگہ پہ کھڑا ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، دنیا کے پاس کوئی نظام نہیں ہے جو ایسی ہستیاں اور ایسا مبارک معاشرہ قائم کر سکے جو میرے نبی نے کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے کیا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی حقیقت کی طرف آ جانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم حقیقت سے بہت دور نکل چکے ہیں، ہمارے نوجوان سیرت النبی کو یہ اچھلنا کودنا اور ناچ گانے سمجھنا سیرت النبی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑی مقدس اور مبارک چیز ہے، اس کے ذریعے سے انسانیت تیار ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے معاشرہ بنتا ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کا حسن آتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ، الحمد لمن تقدس بصفاته العليا، والصلاة والسلام على من لا نبي ولا بعده ولا رسول في الورى، محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين،
ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق يا رب العالمين اللهم أسبغ عليه نعمتك اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون